بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات۔ یوں تو نوع انسانی پر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، مگر میں اس وقت آپ کے سامنے صرف 6 بڑے احسانات ذکر کرنے پر اکتفا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، مظلوموں کو شاہوں سے بات کرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، مستضعفین یعنی کمزوروں کو جابر ظالموں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ اس عقیدے کا حامل انسان ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ دور جاہلیت کا انسان بے جان چیزوں کے سامنے سر جھکاتا تھا، ان سے ڈرتا تھا، ان کی خوشامد کرتا تھا۔ وہ کیڑوں مکوڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا، وہ جنوں اور شیطانوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا تھا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا ایسا درس دیا کہ انسان نے ایک اللہ کے سوا سب سے امیدیں توڑ لی، سب سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس عقیدے نے انسان کی دنیا ہی بدل دی۔ وہ انسان جو مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا، وہ ان پر حکومت کرنے لگا۔ آج جو سائنسدان چاند، سورج، ستاروں پر کمانڈ ڈال رہے ہیں تو انہیں محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممنوع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سورج اور چاند کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، ورنہ انسان نے تو سورج اور چاند کو، ستاروں کو خدا بنا رکھا تھا۔ نوع انسانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے وحدت انسانی کا تصور دیا۔ آپ سے پہلے انسان قوموں اور برادریوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی اعلیٰ تھا، کوئی ادنا تھا، کوئی مستقل حاکم تھا، کوئی مستقل محکوم یعنی غلام تھا۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ مصر کے فرعون کہتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں۔ ہندوستان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنا رشتہ سورج اور چاند سے جوڑتے تھے اور اپنے آپ کو سورج ہنسی اور چندر ہنسی کہتے تھے۔ ایران کے بادشاہوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری رگوں میں خدائی خون ہے۔ چینی اپنے شہنشاہوں کو آسمان کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ میرے آقا نے اعلان کیا، لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاک باز ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کا خلاصہ یہ تھا، اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ یہ وہ اعلان تھا جس نے رنگ و نسل کے فرق کے باوجود تمام صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فارسی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت طفیل دوسی تھے، حضرت ابو سفیان اموی تھے، مگر جو بھی تھے سب بھائی بھائی تھے۔ نوع انسانی پر آقا کا تیسرا بڑا احسان یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا۔ جس زمانے میں آپ تشریف لائے اس زمانے میں انسان سے زیادہ ذلیل کوئی چیز نہ تھی۔ بعض حیوان مقدس شمار ہوتے تھے، مٹی اور پتھر سے بنائے گئے بتوں کی تعظیم کی جاتی تھی، مگر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ حضور نے انسان کے احترام کا سبق دیا، فرمایا، انسان اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی سوسائٹی پر چوتھا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں پر چھائی ہوئی مایوسی کی کیفیت کو دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو سچے دل سے توبہ کرنے والے گناہگاروں پر رشک آنے لگا۔ محسن انسانیت کا سب سے بڑا پانچواں احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی وحدت کا تصور دیا۔ قدیم مذاہب نے زندگی کو 2 خانوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک کا نام دین تھا، دوسرے کا نام دنیا تھا۔
कलीसिया में दीन था, कसरे शाही बादशाह के महल में दुनिया थी, गिरजा में दीन था, मंडी और बाजार में दुनिया थी, ज्ञान ध्यान दीन था और मकान दुकान दुनिया थी। दीनदार बनने के लिए दुनिया को खैर बात कहना ज़रूरी था, दुनियादार बनने के लिए दीन से किनारा कशी ज़रूरी थी। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग बीवी बच्चों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर जंगलों में बसेरा कर लेते थे ताकि अल्लाह को राज़ी कर सकें। अल्लाह के आखिरी नबी ने समझाया कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दीनदार बनने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ना ज़रूरी नहीं, पहाड़ों और गारों में बसेरा करना ज़रूरी नहीं, बस थोड़ा सा रुख बदल लो। हर वो जायज़ काम जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा की नियत कर लोगे, दीन बन जाएगा। हुकूमत दीन बन जाएगी, सियासत दीन बन जाएगी, तजारत दीन बन जाएगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत पर छठा बड़ा एहसान ये था कि आपने इंसान को उस मंजिल से आगाह किया। इंसान अपनी हकीकी मंजिल से बेखबर था। उसने छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया था। किसी की ज़िंदगी का मकसद दौलत का अंबार था, किसी की ज़िंदगी का मकसद ओहदा और इक़्तिदार था, किसी की ज़िंदगी का मकसद ऐश और इशरत का कारोबार था, किसी को शोहरत और झूठी नमूद और नुमाइश से प्यार था, कोई हुस्न जमाल पर जान निसार था। आका ने बेखबर इंसान को बताया और समझाया कि अरे अल्लाह की बंदे, ये सारी चीज़ें तेरी ज़िंदगी का हकीकी मकसद नहीं, बल्कि तेरी ज़िंदगी का असली और हकीकी मकसद ही है कि तेरा मालिक और खालिक तुझसे राज़ी हो जाए, तेरा जीना भी उसी के लिए हो, तेरा मरना भी उसी के लिए हो, तेरा कमाना भी उसी के लिए हो, खर्च करना भी उसी के लिए हो, तेरा सोना और जागना, तेरा लड़ना और तेरा प्यार करना सब उसी की रज़ा के